محترم دوست اور بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بہت مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے، اور آخرت جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے بنانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے۔ یہ جو زندگی ہے یہ اصل نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے عارضی طور پر ہمیں آپ کو یہاں پیدا کیا ہے۔ عارضی، یہ فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور روز بروز ہم اس دنیا سے اپنے آخری جو ہمارا اصل ٹھکانہ ہے اس کی طرف ہم روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو دنیا ہے یہ عارضی ہے، فانی ہے، اور موت کے بعد جو زندگی ہے وہ ابدی ہمیشہ 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 کے لیے ہے، اس میں گھڑی گھنٹے نہیں ہیں۔ ایک دفعہ جو آدمی یہاں سے چلے گیا پھر اس دنیا میں وہ کبھی نہیں آ سکتا، وہیں پر اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور وہاں پر رہنے کے لیے اللہ پاک نے دو جگہ بنائی ہیں، ایک اللہ کی رضا کی جگہ ہے جنت، اور دوسرا ٹھکانہ اللہ کی ناراضگی اور جلخانہ ہے جہنم۔ یہ دو جگہ ہیں جو انسان کا ٹھکانہ ہے، اور ان کا فیصلہ کون کہاں جائے گا اس کا فیصلہ اللہ پاک نے انسان کے زندگی سے بدن سے نکلنے والے اعمال پر رکھا ہے۔ اٹکل پر فیصلہ نہیں ہوگا کہ اس کو جنت میں بھیجو اور اس کو جہنم میں بھیجو، بلکہ اللہ پاک نے انسان کے بدن سے نکلنے والا عمل یہ ذریعہ بنایا ہے ان دونوں ٹھکانوں کا۔ ایک انسان اللہ جل جلالہ کے ذات عالی اور اس کے دین کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کو اللہ پاک نے وعدہ دیا ہے اس بات کا کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور جو انسان اللہ کو ناراض کرے، اپنی خواہش پر زندگی گزارے، اللہ کی ذات کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزارے، بلکہ اپنی خواہشات، اپنی طبیعت پر چل کر زندگی گزارے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب جنت اور جہنم کے تو ہم نام سنتے ہیں، لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے جو اللہ نے بنائی ہے۔ اب انسان کے وجود سے نکلنے والا جو عمل ہے وہ کیسے صحیح ہوگا؟ صحیح عمل کیسے ہوگا؟ اس کے لیے اللہ پاک نے آسمانی نظام، کتابوں کا اور نبیوں کا ایک نظام بنایا اللہ پاک نے۔ اللہ پاک نے انہی انسانوں میں سے نبی بنا کر نبی بھیجے اور ان کو آسمانی ہدایات آئی، تو نبیوں نے دعوت دی انسان کو، انسان کے دل کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے کہ انسان کا دل یہ صحیح رخ پر آ جائے، اس کے لیے اللہ پاک نے اس دنیا میں نبیوں کو بھیجا
اور نبیوں کو دعوت کا کام دے کر بھیجا۔ اس سے انسان کا دل بدل جاتا ہے، صحیح رخ پر آ جاتا ہے، کیونکہ انسان دنیا میں جو رہتا ہے تو یہ جو چیزیں انسان کے سامنے ہیں یہ چیزیں آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اسی کے بارے میں وہ سوچ فکر کرتا ہے انسان، اور یہ اس کو دکھائی دیتی ہیں۔ تو انسان اسی کو اپنا اصل سمجھ کر زندگی کا اس پر پھر اپنی طاقت خرچ کرتا ہے۔ اس وقت ہم اور آپ پوری دنیا کے اوپر نظر ڈالیں، یہ چند لوگ جو یہاں شب جمعہ میں آئے ہیں یہ نہیں، پوری دنیا کے اوپر نظر ڈالو۔ پوری دنیا میں براعظم ہے 7 اور ان میں 800 کروڑ لوگ رہتے ہیں۔ یہ 800 کروڑ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، انسان ہیں۔ اب ان کے سامنے یہ دنیا کی چیزیں سامنے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور انہی چیزوں کو اصل سمجھ کر کہ یہی ہے، یہی چیزیں ہیں، ان کو اصل سمجھ کر اس کے اوپر اپنی طاقت خرچ کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو جو طاقت دی ہے دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، سوچنے کی، یہ طاقتیں ہیں۔ دیکھنا، بولنا، سوچنا اور یہ 4 طاقتیں ہیں انسان کے اندر۔ ہر آدمی کو اللہ نے، اکثروں کو دی ہے، بعض محروم ہے۔ سوچ فکر انسان اس کا کہاں پر استعمال ہو اور اس کی زبان کہاں پر استعمال ہو، تو یہ اس کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں نے انسانوں کو دعوت دی۔ 2 باتوں کی دعوت بنیادی ہے جس سے انسان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، انسانی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ 2 باتیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اصل میں نمبر 2 ہی ہیں، نمبر 2 ہی ہیں۔ ایک ایمان اللہ کی ذات کو تسلیم کرنا کہ اللہ پاک ہے، موجود ہے اور ان صفات کے ساتھ موجود ہے، اس کو تسلیم کرنا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، جو چاہتا ہے اس کے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو چاہتا ہے جس چیز کے لیے ارادہ کر لیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ وہ اس کا علم پورے کائنات کو محیط ہے، کامل علم ہے اس کا علم کامل ہے۔ وہ زمانہ جب اللہ پاک نے ملائکہ سے ارشاد فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں، وہ زمانہ، اب آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، لیکن وہ وقت اور اس وقت جب کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، کتنا عرصہ جنت میں رہے، پھر اس کے بعد یہاں آئے دنیا میں، پھر اس دنیا میں اس کے 800 کروڑ بچے ہیں، یہ زمانہ، اور ان 800 کروڑ اور ان سے پہلے اور آگے آنے والے، پیچھے آنے والے لوگ، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت میں ہے، دوزخ میں ہے، کون کہاں ہے؟ یہ پل صراط، یہ سارا اللہ کے سامنے ہے۔
وہ زمانہ بھی اور اس وقت بھی اور آگے جو ہونے والا ہے وہ بھی، یہ اللہ کے سامنے ہے۔ اس کا علم ہمارا علم یہ دیوار سے اس طرف کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، 1 گھنٹہ 1 منٹ کے بعد میری اوپر کیا حال آنے والا ہے کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کا علم تمام چیزوں پر محیط ہے، جانتا ہے، اس کی قدرت میں ہے سب، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ان صفات کا یقین جب دل کے اندر آتا ہے اور وہ سب کو روزی دیتا ہے، جب یہ بات دل کے اندر آ جاتی ہے، کسی کا دل اس کو مان لیتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ موت کے بعد پھر زندہ ہوگے، حساب کتاب ہوگا اور فیصلے ہوں گے، جنت دوزخ کے فیصلے ہوں گے حشر کے میدان میں، اگر یہ بات دل کے اندر آ جائے تو زندگی بدلنا کوئی مشکل نہیں ہے، زندگی بدل سکتی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی جو بدلی وہ اسی کلمے کے یقین کی وجہ سے بدلی، اور آخرت جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے یقین سے زندگی ان کی بدل گئی، وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے تھے۔ ہماری اور آپ کی زندگی نہیں بدلتی۔ پورے عالم کے مسلمانوں کو دیکھو، سارے عالم کے انسانوں کو دیکھو، کتنے کافر غیر مسلم اس دنیا میں رہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور ان کو یہ پیغام پہنچانا ہے، یہ پیغام ان کو پہنچانا ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ اے دنیا کے رہنے والے انسانوں، یہ تم جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ اصل نہیں ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ ایک قطرہ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سمندر ہے۔ تم قطرے کے اوپر اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو، یہاں گزارا کرو، بغیر ٹیلی فون کی بھی گزارا ہو سکتا ہے، بغیر ہوائی جہاز موٹر کار کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، مکانوں کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ یہ گزاری کی جگہ ہے، یہ نبیوں کی دعوت ہے کہ یہ گزاری کی جگہ ہے، اپنی طاقت اس چیزوں پر خرچ مت کرو، گھاٹے میں رہو گے، نقصان میں رہو گے، اور پھر وہ گھاٹا اور وہ نقصان خون کے آنسو رو کر بھی اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ خون کے آنسو اگر آدمی روئے، یہاں پر تو ایک مکھی کے سر کے برابر، مکھی کے نہیں، مکھی کے سر کے برابر اگر کسی کے آنکھ سے آنسو نکلا زمین پر بھی نہیں گرا، وہ جہنم کے آگ کو بجھا سکتا ہے، لیکن پھر بعد میں انسان خون کے آنسو روئے گا لیکن کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ نبیوں کی دعوت ہے اور یہ انسانوں کو سمجھانا ہے کہ اے دنیا کے رہنے والے انسانوں، جو وقت اللہ پاک نے انسان کو دیا ہے یہی سرمایہ ہے انسان کا، اس کو ضائع نہ کرو، چیزوں پر گزارا کرو، یہاں پر وقت جتنا بھی ہو زیادہ سے زیادہ وقت اللہ پاک جل جلالہ کے ذات عالی پر محنت کرو کہ وہ اس کا تعلق ہمارے ساتھ بن جائے۔ جب اللہ کا تعلق بن جائے گا دلوں میں اطمینان آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ یہ جو بے چینی ہے یہ اللہ کے ذات کا تعلق نہیں ہے، اس وجہ سے انسان بے چین ہے، تو وہ بے چینی ختم کرتا ہے چیزوں سے، چیزوں پر چیزیں بنا رہا ہے اور جمع کر رہا ہے۔ ایک آدمی کے اتنے خواہشات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم کے بچے کی اتنی خواہشات ہیں
کہ اگر اس کو ایک جنگل سونے کا مل جائے تو یہ دوسری کے پیچھے چلے گا، اگر دو مل جائیں تو تیسری کے۔ اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ تو ہر نبی نے اپنے زمانے میں اپنی امت کو یہ بات سمجھائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہی بات انسانوں کو اور سارے عالم کے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الناس، اے قیامت تک آنے والے انسانوں، قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا اقرار کر لو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جنہوں نے اقرار کر لیا تو وہ کامیاب ہو گئے، دنیا بھی اللہ نے ان کو دے دی، اور آخرت میں جو ان کے لیے ٹھکانہ ہے، اللہ کی رضا کی جگہ ہے، اس کا اعلان دنیا کے اندر ہی اللہ پاک نے مرنے سے پہلے اللہ پاک نے صحابہ کرام کے لیے اعلان کیا کہ میں تم سے راضی ہوں۔ تو اللہ پاک نے دنیا بھی دے دی اور آخرت میں بھی۔ اب کام کیا ہے تبلیغ میں، دعوت اور تبلیغ میں ہمارے سے مطالبہ کیا ہے۔ ہمارے سے مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا جو وقت ہے یہ فانی چیزوں پر لگ رہا ہے، پورے عالم کے انسان ہماری محنت کا میدان ہے، پورے عالم کے انسان ان تک پہنچنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ ذمہ داری اللہ پاک نے اس امت کو دے دی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ کی تشکیل ہے، یہ نظام الدین بستی والے یا ریڑ والے یا مرکزوں والوں کی تشکیل نہیں ہے، یہ تشکیل اللہ کی تشکیل ہے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے کلمہ پڑھنے والو تم بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور لوگوں کو میری طرف بلانا اور میری نافرمانی سے منع کرنا، یہی تمہارا کام ہے۔ اور اس کے لیے تمام طاقتیں خرچ کر کے تم گاٹھے میں نہیں رہو گے، خوش رہو گے، تو جو جتنا لگائے گا اتنا پائے گا۔ یہ نبیوں کی دعوت ہے، اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت ہے پورے عالم کے انسان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شاگرد، پہلے مخاطب صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام کے دلوں میں یہ بات اتر گئی، اور انہوں نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اس کے لیے سب کچھ لگایا۔ نہ تو ان کے لیے بھوک پیاس رکاوٹ ہوئی، نہ ان کے لیے زبان ترجمان کی ضرورت وہ رکاوٹ بنی، نہ ان کے لیے موسم رکاوٹ بنا، نہ ان کے لیے بڑھاپا رکاوٹ بنا، کوئی چیز کوئی حال ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنی۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہم اور آپ اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں، یہ واقعات کتابوں میں بھری ہوئی ہیں کہ کس کس حال میں صحابہ کرام اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکلے اور عالم کے اندر اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ آج پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں جاؤ، وہاں آپ کو مسلمان ملیں گے، تو بھائی ہم نے اور آپ نے تو کوئی محنت نہیں کی کہ ہماری وجہ سے وہ لوگ مسلمان ہیں، بلکہ وہ جس ملک میں بھی چلے جاؤ وہ جو مسلمان آپ کو ملیں گے، یہ صحابہ کرام کی اس محنت، خروج، اللہ کے راستے میں نکلنا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، بچپن گزارا، جوان ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں شریک ہوئے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 98 سال کی عمر میں مدینہ منورہ، وصال کے بعد 98 سال کی عمر میں مدینہ منورہ چھوڑ کر استنبول میں اپنا قبر بنایا۔
تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ عمر ابن جموح رضی اللہ عنہ لنگڑا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے تمہارے اوپر۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو جنت کی بات ہے، جنت حاصل کرنے کی بات ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے کہ اجا اللہ پاک نے مجھے رخصت دی ہے، لیکن میں اس رخصت کی بجائے عزیمت پر اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں۔ گھر میں بیوی کے سامنے بات کی تو اس نے بھی کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم واپس بھاگ رہے ہو، اور دعا کی کہ اللہ مجھے اس گھر میں واپس نہ لوٹائی۔ نکلے صحابہ کرام کسی حال میں بھی نہیں روکے، کپڑے پیوند لگائے، جوتے پٹ گئے اس میں پیوند لگائے، پھر اور پٹ گئے، پھر اس کو پہن کر چیتڑے پیروں سے باندھے، چیتڑے باندھے اور بھوکے چلے، کھانا ختم ہو گیا اور بھوکے چلے، پتے جاڑے، پتے کھائے۔ نہ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول کیسے اب آگے ہم چل سکتے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ سمندر میں گھوڑے اتار کر، صحابی نے کہا اللہ مجھے علم نہیں ہے کہ سمندر کے اس پار بھی تیری کوئی مخلوق ہے، انسان ہے، اگر مجھے علم ہوتا تو یہ سمندر میرے سامنے، یہ قطرہ ہے میرے سامنے، یہ رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ وہ چلے، پوری دنیا میں حرکت کی۔ آج میرے دوستوں اور بزرگوں اس سے زیادہ حرکت کی ضرورت ہے۔ 800 کروڑ اس دنیا میں لوگ رہتے ہیں، ان کو سمجھانا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنی زندگی، یہ موبائل بنایا، انٹرنیٹ ہے، ہوائی جہاز ہے، موٹر کار ہے، یہ تو بچوں کا کھیل ہے۔ بچے ہیں نہیں سمجھتے، جیسے ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 4-5 سال کے بچے ہوتے ہیں، گلیوں میں وہ کھیلتے ہیں تو ان کو تو پتہ نہیں ہوتا، وہ بچے ہوتے ہیں۔ تو آج انسان جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عقل مند لوگ ہیں، میرے بھائیوں اللہ اور اس کے رسول ملائکہ کی نظر میں بچے ہیں۔ وہ جاپان والے، امریکہ والے، روس والے، چین والے، یہ بچے ہیں، یہ نہیں سمجھتے اپنا نقصان۔ ہم اور آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں آپ کو قرآن دیا ہے، علم دیا ہے، ہمیں آپ کو اللہ نے علم دیا ہے۔ ہمارے ان پڑھ آدمی، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی، بکریوں کا چرانے والا، جس کو قرآن کے الفاظ یاد نہیں ہیں، وہ بھی جاپان کے، امریکہ کے، چین اور روس کے ان عقل مند سائنسدانوں سے زیادہ ہوشیار ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عقل مند لوگ ہیں۔ عقل مند تو وہ ہوتا ہے کہ معمولی چیز کو اس پر محنت کرے، اس کو قیمتی بنائے، یہ عقل مند ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی ہے کہ وہ قیمتی چیز لگا کر معمولی چیز۔ اب ہماری جو زندگی ہے اس پر اللہ پاک جو کچھ دینے والے ہیں وہ تو تصورات سے باہر ہے۔ اللہ جس ہمارے سبحان اللہ پر ایک دفعہ مومن کی زبان سے سبحان اللہ نکلا، اس پر جو کچھ ملے گا وہ تصور سے باہر ہے۔ بہت کچھ دینے والا ہے وہ تو۔ یہ تو ہم زندگی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لگا رہے ہیں، ہم بھی نقصان ہمیں ہے، ہماری وجہ سے پورے عالم کے انسان وہ نقصان میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں، ہمیں بھی ان کا اتباع کرنا چاہیے، تو ہم ان کے پیچھے پڑ گئے۔ ان جیسے لباس، ان جیسے سر کے بال، ان جیسے
जूते, उन जैसे चाल डाल और उन जैसे हमारे नौजवान बच्चे वो ये समझते हैं कि हम वो लोग कामयाब हैं, हम भी कामयाब हो जाएंगे अगर उनकी शक्ल बना लेंगे। कितने घाटे में वो लोग जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम का ईंधन बन गए। आग बर्दाश्त करना मामूली बात है, जहन्नम की आग फिर 1 दिन 2 दिन साल 1000 साल की बात तो नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए वो जहन्नम में जलेंगे। कितना ज़बरदस्त नुकसान है, आलम के इंसानों का इंसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान के बचाने के लिए अल्लाह पाक ने हमें आपको दुनिया में भेजा है। तो इसके लिए फरमाते हैं कि हम और आप अपनी ज़िंदगी का सरमाया इन चीज़ों पर न लगाएं, बल्कि हमेशा की जो ज़िंदगी है उस पर लगाएं। इसके लिए हमसे वक्त मांगा जाता है, वक्त हमारा कीमती है भाइयों, इसके लिए मुतालबा है